السلام علیکم. ہم آکسفورڈ ریڈنگ سرکل بک 2 کا ایک یونٹ دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے فارمر بینز بوٹ. فارمر بین کا جوتا. فارمر بین ہیڈ اے فارم. فارمر بین کا ایک فارم تھا، ایک کھیت تھا. اینڈ آن دیٹ فارم ہی ہیڈ، اور اس فارم پہ ان کے پاس تھیں 17 cows، 17 گائیں، 46 sheep، 46 بھیڑیں، 39 goats، 39 بکریاں، 62 geese، 62 قاز. قاز جو ہوتی ہیں وہ بطخوں کی طرح کی ایک پرندہ ہوتی ہیں جو کہ تھوڑی سی بطخ سے بڑی ہوتی ہیں. گوز یا گیز کہتے ہیں. گوز کی جمع گیز. 49 وائٹ ہینس، 49 سفید مرغیاں. A big red rooster، اور ایک بڑا سا لال رنگ کا مرغا. A couple of horses، 2 گھوڑے. 3 cats، 3 بلیاں. And a dog called Zinka، اور ایک کتا جس کا نام زنکا تھا. What a lot of animals! Farmer Ben was a busy man. کتنے سارے جانور! فارمر بین تو ایک مصروف آدمی تھا. He had no time to stand around. اس کے پاس فارغ کھڑے رہنے کے لیے کوئی وقت نہ تھا. He was busy from early in the morning till late at night. وہ مصروف رہتا صبح سویرے سے لے کر رات گئے تک. Late at night، رات گئے تک. Everywhere that farmer went on his farm، Zinka followed closely behind. فارمر بین جہاں بھی جاتا اپنے فارم پر تو زنکا اس کے پیچھے پیچھے رہتا. Followed closely behind، اس کے پیچھے پیچھے رہتا. In the morning، Zinka ran to the gate to get the newspaper for Farmer Ben. صبح کے وقت زنکا بھاگ کے جاتا گیٹ تک، دروازے تک، تاکہ فارمر بین کا اخبار لے کر آئے. Then when Farmer Ben had drunk his first cup of tea for the day، Zinka would get his boots. اور پھر جب فارمر بین نے اپنی صبح کی پہلی چائے پی لی ہوتی تھی یا صبح کی چائے کا پہلا کپ پی لیا ہوتا تھا تو پھر زنکا ان کے جوتے لے کے آتا. فارمر بین ہیڈ اے اسمارٹ پیئر آف براؤن بوٹس. فارمر بین کے پاس ایک بڑے بہترین قسم کے براؤن جوتے تھے. اب اسمارٹ کا لفظ جو ہے وہ خوبصورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو پہننے میں اچھے لگیں، دیکھنے میں اچھے لگیں، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. میں نے بہترین کا لفظ یوز کر لیا جوتوں کے لیے. He wore them all day. wore جو ہے وہ wear سے نکلا ہے. wear کا مطلب پہننا، تو پہنتا تھا، وہ انہیں پہنے رکھتا تھا سارا دن. They kept his feet warm and dry. وہ اس کے پاؤں کو گرم اور خشک رکھتے تھے. اب ڈرائی کی کیا اہمیت ہے یہاں پہ؟ چونکہ وہ فارمر تھا تو فارم کے اوپر کیچڑ، مٹی، پانی میں سے گزرنا ہوتا ہے. تو اگر جوتے ایسے ہوں جو اوپر سے گیلے ہو جائیں تو اندر بھی اس کی نمی آ جائے تو ایسے جوتے کام کے نہیں ہوں گے اس کے لیے. اس کو ایسے جوتے چاہیے ہیں جو اوپر سے گیلے ہو بھی جائیں تو اندر تک اس کی نمی نہ پہنچے. تو یہ جوتے اس کے پاؤں کو گرم اور خشک رکھتے تھے. You could always tell where Farmer Ben had been. آپ ہمیشہ بتا سکتے تھے کہ فارمر بین کہاں گیا تھا. had been کہاں سے ہو کے آیا ہے. Because there were footprints everywhere. کیونکہ ہر جگہ اس کے جوتوں کے نشان ہوتے تھے. One day Farmer Ben sat drinking his tea. ایک دن فارمر بین بیٹھا اپنی چائے پی رہا تھا. He was waiting for Zinka to bring him his boots. وہ زنکا کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ اس کے جوتے لے کر آئے. But Zinka was nowhere to be seen. لیکن زنکا کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا. Nowhere to be seen، کہیں دکھ ہی نہیں رہا تھا. Zinka! Zinka!
he called, and after ages, Zinka came. उसने आवाज लगाई, जिंका जिंका. एंड आफ्टर एजेस, एजेस तो कहते हैं कई ज़मानों बाद, ये मिसाल के तौर पे समझाने के लिए कह रहे हैं कि बहुत वक्त के बाद, तो बहुत देर के बाद जिंका आया या आई. जिंका जो है वो मेल था या फीमेल था, अभी पहले तो हमें नहीं पता था, अब पता चला कि जिंका फीमेल थी. बट शी वॉज कैरिंग ओनली वन बूट, लेकिन वो सिर्फ एक बूट, एक जूता लेकर आई थी, या उसने सिर्फ एक जूता उठाया हुआ था. नाउ वेयर इज द अदर वन, आस्क्ड फार्मर बेन. अब दूसरा कहाँ है? फार्मर बेन ने पूछा. जिंका sat in front of him with one paw on his knee. जिंका बैठ गई उसके सामने और अपना एक पंजा, एक हाथ उसके घुटने पर रख लिया. Her tail wagged. Wagged का मतलब होता है दुम को हिलाना, तो वो अपनी दुम हिला रही थी. Farmer Ben looked all over the house for his boot. फार्मर बेन ने अपने पूरे घर में देख लिया जूते के लिए, या जूते को पूरे घर में तलाश किया. जिंका लुक्ड टू. जिंका ने भी ढूंढा. बट शी कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर. लेकिन वो उसे कहीं भी ना मिला. फार्मर बेन लुक्ड वेरी फनी दैट डे. फार्मर बेन उस दिन बड़े मजाहिया से दिख रहे थे. ही वॉक्ड विद अ बूट ऑन वन फुट एंड अ शू ऑन द अदर. अच्छा, बूट और शू में फ़र्क ये होता है कि बूट बड़ा होता है, आम तौर पे टखनों से ऊपर तक होता है, और शू जो है वो छोटा होता है, आम तौर पे टखनों से नीचे होता है. तो वो चल रहे थे एक पाँव में बूट पहनकर और दूसरे में जूता. नाउ गो एंड फाइंड माई अदर बूट, सेड फार्मर बेन टू जिंका. अब तुम जाओ और मेरा दूसरा बूट तलाश करके लाओ, फार्मर बेन ने जिंका से कहा. Zinka ran off to ask the other animals if they had seen Farmer Ben's missing boot. जिंका दौड़ पड़ा दूसरे जानवरों से पूछने के लिए कि क्या उन्होंने फार्मर बेन का खोया हुआ जूता देखा है, खोया हुआ बूट देखा है. जिंका वेंट टू द फील्ड. जिंका खेतों में गया. अब फील्ड का मतलब मैदान भी हो सकता है, वो जगह जहाँ चरते हैं जानवर, वो जगह भी हो सकती है. हैव यू सीन फार्मर बेन्स बूट? क्या तुमने फार्मर बेन का बूट देखा है? शी आस्क्ड दी हॉर्सेस. उसने घोड़ों से पूछा. नहीं नहीं, दे सेड. घोड़े ऐसी आवाज निकालते हैं ना, तो उनकी आवाज में उन्होंने एक तरह से ऐसे कह दिया कि नहीं नहीं. उन्होंने कहा, वी हैवंट, हमने नहीं देखा. जिंका आस्क्ड दी काउज. जिंका ने गायों से पूछा. हैव यू सीन फार्मर बेन्स बूट? क्या आपने फार्मर बेन का जूता देखा है? नो, सेड द काउस. गायों ने कहा नहीं, स्विशिंग देयर टेल्स, अपनी दुमों को लहराते हुए. फार्मर बेन वेंट hopping all over the farm, leaving funny footprints in the mud. फार्मर बेन पूरे फार्म के अंदर उछल उछल के फुदक फुदक के चल रहे थे, क्योंकि एक पाँव में अलग साइज का जूता था, एक पाँव में अलग साइज का जूता था. लीविंग फनी फुटप्रिंट्स इन द मड, और जो कीचड़ थी उसमें बड़े अजीब से उनके जूतों के निशान पड़ रहे थे. स्क्विच स्क्विच स्क्विच, ऐसी आवाज आ रही थी उनके चलने से. जिंका डिड नॉट गिव अप. जिंका ने हार नहीं मानी. गिव अप, हार मानना. शी वेंट टू सी द हेन्स. वो मुर्गियों से मिलने गई. वेंट टू सी द हेन, किसी को मिलने जाने के लिए हम कहते हैं आई वेंट टू सी माई नेबर्स, मैं अपने पड़ोसियों से मिलने गया. तो शी वेंट टू सी द हेन्स, वो मुर्गियों से मिलने गई. हैव यू सीन फार्मर बेन्स बूट? शी आस्क्ड. क्या तुम लोगों ने फार्मर बेन का बूट देखा है? उसने पूछा. दे डिड नॉट आंसर, दे वेंट ऑन स्क्रैचिंग. स्क्रैचिंग का मतलब होता है वैसे तो खुजाना या किसी चीज़ को स्क्रैच करना, रगड़ना, लेकिन मुर्गियाँ आपको पता है ना, ज़मीन पे ऐसे अपने पंजे रगड़ती हैं ताकि अंदर से कोई कीड़े या दाना निकले फिर उसको चुगें. तो इस तरह से मुर्गियाँ
انہوں نے جواب نہیں دیا بلکہ وہ اپنا زمین کو رگڑتی رہیں. Then Zinka asked the 46 sheep. پھر زنکا نے 46 بھیڑوں سے پوچھا. The 39 goats اور 39 بکریوں سے پوچھا. And 62 geese اور 62 قازوں سے پوچھا. And the large red rooster اور بڑے سے لال مرغے سے بھی پوچھا. But they all said the same thing. لیکن ان سب نے ایک ہی بات کہی. We have not seen Farmer Ben's boot. ہم نے فارمر بین کا بوٹ نہیں دیکھا. Now let us get on with eating please. اب ہمیں کھانے دو برائے مہربانی. Get on with something کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو کرنے دینا. Zinka was worried. Zinka پریشان تھی. No one had seen Farmer Ben's boot. کسی نے فارمر بین کا جوتا نہیں دیکھا تھا, بوٹ نہیں دیکھا تھا. Where could it be? وہ کہاں ہو سکتا ہے؟ Have you seen Farmer Ben's boot? Zinka asked the cats. Zinka نے بلیوں سے پوچھا کہ کیا تم نے فارمر بین کا جوتا یا بوٹ دیکھا ہے؟ No, said the first cat. No, said the second cat. نہیں, پہلی بلی نے کہا. نہیں, دوسری بلی نے کہا. Well, perhaps, said the third cat. اب بلیاں عام طور پہ پر کی آواز نکالتی ہیں نا, تو اسی آواز کو انہوں نے یہاں ملایا ہے کہ ہاں perhaps شاید. perhaps کا اصل مطلب ہوتا ہے شاید, لیکن اس میں اتنے سارے آر نہیں ہوتے. ہاں شاید, said the third cat. تیسری بلی نے کہا. It is funny you should ask. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ تم پوچھ رہے ہو. It was in the barn looking for mice this. I was in the barn looking for mice this morning. میں بارن میں تھی چوہوں کی تلاش میں صبح کے وقت. بارن کیا ہوتا ہے؟ بارن وہ گھر نما عمارت ہوتی ہے جس میں کسان جو ہیں وہ اپنا چارہ وغیرہ اسٹور کرتے ہیں. There was no mice there, but I did see a brown boot. وہاں چوہے تو نہیں تھے لیکن میں نے وہاں ایک براؤن کلر کا بوٹ دیکھا تھا. Zinka did not wait. Zinka نے انتظار نہیں کیا. She ran to the barn. وہ بارن میں بھاگ کے گئی. And sure enough, there was the boot. اور بالکل صحیح بات تھی کہ وہیں جوتا تھا. Sure enough, یقینی بات تھی, یقینی طور پہ بالکل ٹھیک بات ہوئی. Zinka picked up the boot and rushed off to find Farmer Ben. Zinka نے وہ بوٹ اٹھایا اور بھاگ کر فارمر بن کو ڈھونڈنے نکلی یا بھاگی. How happy he was to see his boot again. وہ کتنا خوش تھا, اپنا جوتا دوبارہ دیکھا اس نے تو بہت خوش تھا. What a good girl you are. تم کتنی اچھی بچی ہو, said Farmer Ben. Farmer Ben نے کہا. He took the boot from Zinka and patted her. اس نے زنکا سے جوتا لیا, بوٹ لیا اور اس کو تھپ تھپایا. I shall sit down right now and put it on. میں ابھی بیٹھ جاتا ہوں اور اس کو پہن لیتا ہوں. Put it on, کسی چیز کو پہن لینا, said Farmer Ben. Farmer Ben نے کہا. So Farmer Ben sat down and took off his shoe. تو Farmer Ben بیٹھے اور انہوں نے اپنا جوتا اتارا. Then he put the boot on. پھر انہوں نے بوٹ پہن لیا. But oh dear, as Farmer Ben put the boot, he jumped up in the air. لیکن او ہو کیا ہوا کہ جب فارمر بین نے جوتا پہنا, بوٹ پہنا, تو وہ ہوا میں اچھل پڑے. آئی, he shouted. انہوں نے چیخ ماری, آئی. And hopped about the yard. اور وہ جو کھلی جگہ تھی وہاں پہ اچھلنا شروع کر دیا. Farmer Ben kicked the boot off. فارمر بین نے جوتا اتار کے پھینکا. کک آف کا مطلب ایسے پاؤں کو جھٹکا مارا کہ جوتا اتر گیا. It went flying high up in the air. اور وہ ہوا میں اڑتا ہوا گیا. Farmer Ben fell and landed in the mud with a thud. Farmer Ben گر پڑا اور کیچڑ میں وہ لینڈ کیا, یعنی کیچڑ میں گرا, اور ایک تھرڈ کی آواز آئی, ایک دھم کی آواز کے ساتھ. The boot landed with a thud in the mud right next to Farmer Ben. اور جوتا بھی فارمر بین کے بالکل برابر میں ہی ویسی ہی آواز کے ساتھ کیچڑ میں گر گیا. And holding on to Farmer Ben's toes were 5 white baby mice. اور
فارمر بین کی پاؤں کی انگلیوں کو پکڑا ہوا تھا منہ سے 5 چھوٹے بیبی چوہوں نے. پور وائٹ مائس، بیچارے چھوٹے چوہے، سفید چوہے. دے وڈ ہیو ٹو فائنڈ اندر ہوم ناؤ. اب ان کو کوئی دوسرا گھر ڈھونڈنا پڑے گا. تو یہ مزیدار سی کہانی ختم ہوئی. اب اس کے سوالوں کو دیکھتے ہیں. ہاؤ مینی اینیملز ور دیئر آن دا فارم؟ تو دیر ور مینی اینیملز آن دا فارم، اور پھر ان سارے اینیملز کی لسٹ بنا لیجیے آپ. اتنی کاؤز، اتنی کیٹس، اتنا سب کچھ جو بھی تھا. ان واٹ ویز ڈڈ زنکا ہیلپ فارمر بین؟ تو ڈڈ ہے چونکہ سوال میں، تو ہیلپ کو ہم ہیلپ کی جگہ ہیلپ کی پاسٹ ٹینس کر دیں گے، یعنی ہیلپڈ. تو زنکا ہیلپڈ فارمر بین ان مینی ویز، اور پھر وہ ویز بتا دیں. شی باٹ ہز نیوز پیپر، اور کیا کیا کرتی تھی وہ ساری باتیں بتا دیجیے. وائی ڈڈ فارمر بین لک فنی؟ چونکہ سوال میں ڈڈ ہے تو پھر ہم لک کی پاسٹ ٹینس کریں گے. جو ایکشن ورڈ ہے وہ پاسٹ میں کنورٹ ہو جائے گا، تو لک کی پاسٹ ٹینس ہوتی ہے لکڈ. تو فارمر بین لکڈ فنی بیکاز، کیوں وہ فنی دکھ رہے تھے؟ کیونکہ ایک پاؤں میں ایک جوتا تھا، دوسرے پاؤں میں بوٹ تھا. تو یہ بات آپ لکھ دیجیے گا، بیکاز ہی ہیڈ، اور پھر آگے کمپلیٹ کیجیے گا. ہاؤ ڈڈ زنکا فائنڈ دا بوٹ؟ سوال میں پھر ڈڈ ہے تو فائنڈ چونکہ ایکشن ورڈ ہے تو وہ چینج ہو جائے گا. فائنڈ سے کیا ہو جائے گا؟ فاؤنڈ ہو جائے گا. زنکا فاؤنڈ دا بوٹ آفٹر آسکنگ فرام دی، کن سے پوچھنا تھا اس نے؟ اب یہ آپ یاد کیجیے. واٹ واز ان دا بوٹ؟ بوٹ میں کیا تھا؟ دیر ور ڈیش ان دا بوٹ، اب کیا تھے آپ بتائیے گا. سجیسٹ سم پلیسز اور تھنگس دیٹ دی مائس کین یوز ایز دیئر ہومس. چوہے کس کس چیز میں اپنے گھر بنا سکتے ہیں؟ تو مائس کین یوز مینی پلیسز فار دیئر ہومس، لائک، اب لائک کے آگے آپ اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں بتا سکتے ہیں، لائک انڈر سم فرنیچر، اور انڈر اے بیڈ مے بی، اور انڈر اے کارپیٹ، اور انسائڈ اے ووڈن وال، ہے نا. ان سب جگہوں پہ بنا سکتے ہیں چوہے اپنا گھر. اور ایون انسائڈ اے ہول ان دا لینڈ. ول فارمر بین ویئر دا بوٹ اگین؟ گیو ریزنس فار یور آنسر. کیا فارمر بین وہ دوبارہ جوتا پہنیں گے؟ تو مجھے تو لگتا ہے پہنیں گے، انہوں نے تو بہت جانور دیکھے ہوئے تھے، وہ چوہوں کو دیکھ کے گھن تھوڑی کھائیں گے. تو آئی تھنک دیٹ فارمر بین ول ویئر دیٹ بوٹ اگین بیکاز he is a farmer and he has seen many animals before. Seeing mice in his boots would not stop him from wearing that boot. ہے نا، وہاں جوتے میں چوہے دیکھ کر ان کو گھن نہیں آئے گی کہ وہ جوتا پہننا ہی بند کر دیں. ہاں شاید کوئی شہری آدمی ہوتا ہے، بچہ ہوتا تو شاید وہ یہ کہتا کہ اب میں جوتے نہیں پہن سکتا. ٹھیک ہے، تو یوں یہ سٹوری بھی ختم ہوئی اور اس کے سوال جواب بھی. اب شاباش، آپ جلدی سے اپنا کام مکمل کیجیے. ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.